بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرما رہا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ چونکہ ہمارا موضوع پردہ، آنکھوں کی حفاظت، نظروں کا جھکانا، نگاہوں کا چھپانا، تو خالق کائنات نے سورہ نور میں آیت نمبر 31 سے پہلے مومنین سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم لاگو کیا کہ اپنے نگاہوں کو تم چھپاؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ کی ذات فرما رہا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ دیکھو اے خواتین، اے مومنات، یعنی کہہ دو ان مومنات سے، کیا کہو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینتوں کو چھپا کے رکھنا۔ اور اتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 سے آغاز اس طرح خواتین سے کیا کہ پہلے نگاہوں کو چھپاؤ، پھر شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پھر زینت کو چھپاؤ، اس لیے کہ اے خاتون تو بہت خوبصورت چیز ہے، اگر تو نمایاں ہو گئی تو تیری قیمت کم ہو جائے گی۔ پھر اسی آیت میں اللہ نے عورت کو محرم رشتے بتائے کہ دیکھو اپنی نگاہیں اٹھانی ہیں، اپنی زینتوں کو دکھانا ہے، تو عام ہر کسی کو نہیں، بلکہ آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ تم جو بھی عورت ہے، شوہر باپ، شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈیاں، اور پھر ایسے تابع افراد جن کا عورتوں کی طرف میلان ہی نہ رہا ہو، اور وہ بچے جو ممیز نہیں، جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف ہی نہیں، چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح سے ٹپکا کر نہ چلیں کہ ان کے پوشیدہ بناؤ سنگھار کا علم ہو جائے۔ اور اگر سامنے بیٹھنا ہے، گفتگو کرنی ہے، تو اللہ نے وہ رشتے بتا دیے کہ تو شوہر کے سامنے اپنا بناؤ سنگھار کر، تو اپنے باپ کے سامنے بیٹھ، تو اپنے شوہر کے باپ یعنی سسر کے سامنے اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر کر سکتی ہے، تو اپنے بیٹے کے سامنے کر سکتی۔ ان جو اللہ نے رشتے بتائے، یہ وہ رشتے ہیں کہ جس میں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، اور اس رشتوں کے علاوہ جس کو اپنا بنائے، خدا کہتا ہے وہ تو بنا رہی ہے، میں نے تیرا وہ رشتہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے یہاں پہ مومنین سے آغاز کر کے اللہ نے مومنوں کو پہلے حکم دیا، اس کے بعد آیت نمبر 31 میں مومنات سے کہا کہ مومنین کو پہلے حکم دے کر بتایا کہ تم پہ لاگو کرتا ہوں، اس لیے کہ جس معاشرے کو اگر پاک کرنا ہے، جس معاشرے میں عورت پاک ہے، اور وہی معاشرہ پاک و پاکیزہ ہے، اسی لیے دشمن کا حملہ مرد پر پہلے نہیں آئے گا۔ مسلم معاشرے کو اگر خراب کرنا ہے دشمن نے، تو مرد پہ حملہ نہیں کرے گا، سب سے پہلے عورت پہ حملہ ہوگا۔ اور عورت کی کس چیز پہ حملہ؟ عورت کے حجاب پر حملہ ہوگا۔ اور اللہ نے بھی اس دشمن کی حملے کو سمجھتے ہوئے ہر نبی کو حکم دیا کہ اگر معاشرے کو درست کرنا ہے تو پہلے عورت کو درست کرو۔ اسی لیے تو امام خمینی سے جب پوچھا کہ آیت اللہ بتائیے آپ کی فوج کدھر ہے، تو آیت اللہ خمینی نے کہا کہ اگر خمینی کی فوج دیکھنی ہے تو پھر ان خواتین کی آغوش میں بچوں کو دیکھو۔ کہا کون سی خواتین؟ کہا وہ خواتین جب اذان ہوتی وہ سروں پر دوپٹے لیتی ہیں۔ یعنی امام خمینی نے بتا دیا کہ جس عورت میں حیا ہے اسی کی آغوش میں خمینی کا ایک جنگجو، ایک سپاہی موجود ہے۔ ہمیں کئی واقعات نظر آتے ہیں۔ ام المومنین میں جناب ام سلمہ سے منقول ہے کہ ام المومنین میمونہ رسول اکرم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں آپ کا نابینا صحابی ابن ام مکتوم آئے۔ اس وقت آیہ حجاب نازل ہو چکی تھی۔ حضرت نے ہم سے فرمایا کہ تم پردہ کر لو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔
آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو اور کیا تم اسے نہیں دیکھ سکتی؟ یعنی اندازہ ہوا کہ پردے کا جو حکم ہے وہ بینا نابینا کوئی فرق نہیں۔ ہاں ہمیں ایک اور تاریخ میں واقعہ نظر آتا ہے کہ رسول خدا اپنی دختر نیک اختر جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف لائے، دستک دی تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا بابا آ جائیں۔ تو رسول خدا نے کہا میرے ساتھ ایک صحابی بھی موجود ہے۔ کہا یار بابا آپ آ جائیں لیکن صحابی نہیں آئے گا۔ کہا فاطمہ کیا وجہ؟ کیونکہ 3 بار دستک تھی اور بی بی یہی ہر بار کہتی تھی بابا آپ آ جائیں۔ کہا بابا آپ کی بیٹی کے پاس ایک چادر ہے کہ اگر سر کو ڈھانپے تو پاؤں نظر آتے ہیں، پاؤں کو چھپائیں تو سر نظر آتا ہے۔ تو رسول خدا نے مسکرا کے کہا ہے میری لختے جگر یہ جو صحابی ہے وہ تو نابینا ہے۔ تو بی بی نے ایک بار کہا کہ بابا آپ کے صحابی نابینا ہیں لیکن فاطمہ تو نابینا نہیں۔ یعنی جناب فاطمہ نے یہ جملہ کہہ کے بتایا کہ میں وہ ہوں، فقط دختر رسول نہیں بلکہ رسول خدا کا بضعۃ منی، یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ میں بضعۃ منی ہوں، کہ فاطمہ وہ ہیں جو شریعت کو سمجھتی ہیں، کہ بیبی کو بابا نے سمجھانے کے لیے کوئی آیت کوئی حدیث نہیں بتائی، جناب فاطمہ خود بابا سے کلام کر رہی ہیں کہ بابا اگر فاطمہ کے گھر میں آنا ہے تو آپ آئیے، نابینا صحابی نہ آئے، کیونکہ فاطمہ نابینا نہیں ہے۔ اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی لیکن 3 آنکھیں نہیں روئیں گی، اور ان 3 آنکھوں میں ایک آنکھ وہ ہے جو محرمات کو دیکھ کر جھکنے کی عادی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔